अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पम्प्स नवाबशाह के फॉर्म आ गए हैं। अब इन फॉर्म को हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिल करेंगे, फिर लास्ट में उन्हीं फॉर्म का प्रिंट करवा के डॉक्यूमेंट्स के साथ हम यूनिवर्सिटी की एड्रेस पे भेजेंगे। अच्छा, एक और चीज़ कि इन फॉर्म की जो है वो चालान होगा 1000 रुपीज़ का। यही चालान हम फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा। HPL बैंक में हम ये चालान पे करवाएंगे, फिर उस चालान की कॉपी जो है वो हम डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजेंगे प्रिंटेड फॉर्म के साथ। कोई फॉर्म का मैनुअल नहीं है, वही फॉर्म जो हम ऑनलाइन फ़िल करेंगे, फिर लास्ट में उसी ऑनलाइन फॉर्म को हम करेंगे प्रिंट, उसके बाद हम भेजेंगे। तो आ जाएँ, सबसे पहले हम चल रहे हैं ऑनलाइन पे, वहाँ पे हम फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे गूगल पे, वहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट पम्प्स की www.pumpspeoplesuniversityofmedicalhealthscience.edu.pk। अब वेबसाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं pumhs.edu.pk, इस पे हम चलेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेबसाइट खोलेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ जाएगी। अब इस एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे हैं कि 13 जनवरी से ये फॉर्म जो है वो आप फिल कर सकते हैं 9 बजे तक, 9 बजे से। और इसकी क्लोजिंग डेट जो है, लास्ट डेट जो है 21 जनवरी है, 4 बजे तक। अब इसमें जो है मेन चीज़ नंबर 1 है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट टेक्ड हो पम्प्स में। तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे साइड में आप देख सकते हैं, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अब ये वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बाकी क्राइटेरिया वही है। और दूसरी बात यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है, अगर आप सेल्फ फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे 6 नंबर को देखना होगा कि आपने 6,16,000 रुपये यानी 6,16,000 रुपीज़ आपने DD बनवानी होगी इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। वरना अगर आप मेरिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपका अगर डिस्ट्रिक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे फॉर्म जो है ऑनलाइन तो फिल होगा, लेकिन उस ऑनलाइन फॉर्म को हमने करवाना होगा प्रिंट, और प्रिंट करवा के फिर यहाँ पे 1000 रुपीज़ जो है वो इसकी फॉर्म फ़ीस है, वो हमने पे करवानी होगी हबी बैंक में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे HPL बैंक में ये एड्रेस लिखी हुई है, HPL बैंक PMC ब्रांच नवाबशाह, एंड हैव टू अटैच द बैंक चालान ऑफ दिस डिपॉजिट विथ एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म हम यहाँ पे जो फिल करेंगे अभी, वही फॉर्म हम प्रिंट करवाएंगे, और उस प्रिंटेड फॉर्म के साथ जो है ये हमने रिसिप्ट भेजनी होगी 1000 रुपीज़ की। अब ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है एडमिशन ओपन MBBS अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखें CNIC पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है। ये हम तब करेंगे जब हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ हो। तो हमारा अकाउंट चूँकि बना हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉट अ मेंबर येट, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। तो सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो क्लिक हेयर। अब जैसे ही क्लिक हेयर करेंगे तो ये जो है वो कुछ चीज़ें आ गई, इसको हमने फिल करके साइन अप करना है। तो देखें, सबसे पहले आपने अपना फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम, अगर मेरा नाम अली अहमद है तो सबसे पहले अली, उसके बाद अहमद, तो ये नाम अपना लिखना होगा। CNIC नंबर लिखना होगा हमने। अब CNIC यहाँ पे देखें विदाउट डैशेस कह रहे हैं, जैसे 41105 डैश होता है तो आपने डैश देना नहीं है, तो विदाउट डैशेस पूरा CNIC नंबर आपने देना है। मेन चीज़ है, अगर डैश देंगे तो एरर आएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ये भी विदाउट डैशेस हो। जैसे अगर मेरा नंबर 0333, फिर कुछ लोग डैश देते हैं, तो डैश देना नहीं है, पूरा नंबर आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, उसके बाद पासवर्ड देना है। अगेन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था आपके साथ कि पासवर्ड आपने ईमेल का देना नहीं है, पासवर्ड यहाँ पे अपना एक नया रखना है, जो जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो उस लॉगिन के लिए पासवर्ड आपको चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे के उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रोबोट, यानी यहाँ पे आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद जो है वो आप करेंगे साइन अप। तो ये कुछ चीज़ें फिल करने के बाद हम कर रहे हैं साइन अप। अब NIC नंबर लगाने के बाद और पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पे टिक लगाएंगे हम। टिक लगाने के बाद साइन मी इन, तो यहाँ पे हम साइन इन करेंगे।
جیسے ہی ہم سائن ان کریں گے یہاں پہ تو اب یہ ڈسپلے آپ کے سامنے آ گیا. یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیش بورڈ لکھا ہوا ہے گرین میں, اور اس کے بعد بیسک انفارمیشن ایجوکیشن. یہاں پہ آپ آپشن میں دیکھیں کمپلیٹ یور بیسک انفارمیشن. سب سے پہلے آپ نے اپنی بیسک انفارمیشن دینی ہوگی جس میں آپ نے اپنا نام, فادرس نیم, CNIC, ڈومیسائل وغیرہ یہ چیزیں لکھنی ہوگی, وہ دیکھ رہے ہیں ہم. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ہے کمپلیٹ یور ایجوکیشنل انفارمیشن, وہ بھی ہم یہاں پہ دوسرے نمبر پہ لکھیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ 2 اسٹیپ کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ باقی والے اسٹیپس جو ہے اس کے بعد ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم چل رہے ہیں اپنی بیسک انفارمیشن پہ, اور یہاں پہ آپ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیش بورڈ کے سائڈ نیچے لکھا ہوا ہے بیسک انفارمیشن. تو ہم سب سے پہلے چلیں گے بیسک انفارمیشن پہ. جیسے ہی ہم بیسک انفارمیشن پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈسپلے آ جائے گا. سب سے پہلے آپ نے اپنی پکچر ڈالنی ہوگی. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھنا ہوگا اور کاسٹ لکھنی ہوگی. کاسٹ لکھنے کے بعد آپ نے اپنا CNIC نمبر جو ڈالا ہے وہ پہلے سے آ گیا ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ دینی ہے, جینڈر فیمیل, کانٹیکٹ نمبر, ای میل, ریلیجن اسلام, ڈومیسائل اسٹیٹ وہ آپ نے سندھ کا ہی ڈومیسائل ہے آپ کا. ڈومیسائل ڈسٹرکٹ آپ نے جو ہے وہ جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہو, مثال اگر دادو ہے تو آپ نے وہ کرنا ہے. اور ڈسیبل ہے یا یس یا نو تو وہ ہم کریں گے. حافظ قرآن یس یا نو وہ لکھیں گے. یہاں پہ آپ نے اپنی گارجینس انفارمیشن لکھنی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں فادرس یا گارجینس نیم, اگر کسی کا فادر ہے تو وہ, ورنہ گارجین نیم آپ نے لکھنا ہے. CNIC نمبر لکھنا ہے. موبائل نمبر یعنی فادر کا, گارجین کا موبائل نمبر, کانٹیکٹ نمبر, آفس کانٹیکٹ نمبر اگر ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خالی چھوڑ دینا ہے ہم نے. پوسٹل ایڈریس, یہاں پہ آپ نے اپنا سٹی مطلب جو بھی آپ کے شہر کی ایڈریس ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. سٹی کون سا ہے, ایڈریس وہ لکھنی ہے. ایمرجنسی میں آپ کس سے کانٹیکٹ کیا جائے, اس سے پہلے بھی لمس کا فارم آپ نے فل کیا تھا, تو ایمرجنسی میں کس سے کانٹیکٹ کیا جائے تو آپ نے اپنا بھائی یا کزن وغیرہ جس کا بھی نام دے سکتے ہیں وہاں پہ, ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر, ایڈریس. اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کرنا ہے آپ نے. یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم کریں گے سیو اینڈ نیکسٹ. اب بیسک انفارمیشن ہماری ہو گئی کمپلیٹ. اب ہم چلیں گے ایجوکیشن پہ. تو یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ اپنی ایجوکیشنل انفارمیشن دینی ہے, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ اپنے مارکس لکھنے ہیں یہاں پہ. اگر آپ غور سے دیکھیں تو بایولوجی تھیوری اور پریکٹیکل, کیمسٹری 1 تھیوری اور پریکٹیکل, فزکس تھیوری اور پریکٹیکل, یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یہاں پہ آپ نے جو ہے ان کے مارکس دینے ہیں مارک شیٹ کو دیکھنے کے بعد. اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں ڈگری. اب یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے پورا میٹرک کا انفارمیشن دینا ہے, رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے جو ہے وہ انٹر لکھنا ہے. تو پہلے ہم میٹرک کا لکھ رہے ہیں. بورڈ آپ کا جو ہے وہ 22 حیدرآباد ہے, اور پاسنگ ایئر میٹرک کا آپ کا 2019 ہے. یہ ریزلٹ ڈیٹ آپ نے دیکھنی ہے. آبٹینڈ مارکس آپ نے لکھنے ہیں, ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں, پرسنٹیج کتنا ہے وہ لکھنا ہے, گریڈ کون سا ہے. تو یہ پورا لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ آپ کا میٹرک کا ہوگا. اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ کے نیچے آپ نے جو ہے وہ پھر انٹر کی انفارمیشن دینی ہے, اور یہ کون سے ایئر میں آپ نے انٹر کیا ہے, اور ریزلٹ ڈیٹ, اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے لکھنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کرنا ہے. اب جیسے ہی اب یہاں پہ سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے تو اب ہم نے جو ہے وہ ویل ڈن, ہم نے ایجوکیشنل انفارمیشن دے دی ہے. اب یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ دینی ہے چوائسیز. تو آپ نے چوائس, فرسٹ چوائس MBBS ہی ہے. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے چوائس لکھنی ہے MBBS, اور یہ مین کالم ہے یہاں پہ اپلیکیشن نمبر آلریڈی اپلائیڈ ایٹ لمس. اگر ہم نے پہلے ہی لمس میں اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں پہ ہمارا اپلیکیشن نمبر کون سا تھا. آپ نے جب لمس کا فارم یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کا فارم فل کیا تھا تو وہاں پہ پراسپیکٹس میں جو اپلیکیشن فارم تھا بالکل اوپر وہاں پہ جو ہے وہ اپلیکیشن نمبر تھا. تو یہاں پہ آپ نے اپنا اپلیکیشن نمبر لکھنا ہے. وہاں پہ آپ نے چونکہ اپلائی کیا تھا, یہاں پہ آپ نے اپنا MTK رول نمبر لکھنا ہے, اور یہاں پہ آپ نے اپنا MTK ٹیسٹ سینٹر کون سے کہاں پہ آپ نے جو ہے ٹیسٹ دیا تھا وہ لکھنا ہے. MTK اسکور آؤٹ آف 210. تو MTK اسکور آپ کا کتنا آیا تھا, آؤٹ آف 210 میں سے کتنا ہے. اور سیلف فائنینس پہ جو ہے وہ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے
تو وہاں پہ یس کریں گے، اگر نہیں تو آپ نو کریں گے۔ اگر آپ یس کریں گے تو یہاں پہ آپ نے ڈی ڈی بنوانی ہوگی، میں نے آپ کو بتایا تھا 6,16,000 روپیز کی بنانی ہے۔ ڈیٹ آف ایشو ڈی ٹی کی، برانچ کون سی برانچ سے ہے، ٹوٹل اماؤنٹ وہاں پہ، تو یہاں سے آپ کریں گے سبمٹ اپلیکیشن۔ اگر آپ سیلف پہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پہ نو کر کے باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پہ ہم کریں گے سبمٹ اپلیکیشن۔ تو اب دیکھیں ہماری بیسک انفارمیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی، ایجوکیشنل انفارمیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی، اپلائی بھی ہم نے کر لیا۔ اب چوتھے نمبر پہ ہم نے کرنا ہے پرنٹ چالان۔ تو یہاں پہ ہم پرنٹ کریں گے تو چالان ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب چالان ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اب یہ چالان ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اس چالان کو ہم نے جو ہے وہ بینک میں جمع کروانا ہے، اور جیسے یہ پے ہو جائے اس کے بعد جیسے ہی چالان آپ کا بینک میں سبمٹ ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ لاگ ان کر کے یہاں پہ آنا ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کنفرم چالان لکھا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہم کریں گے کلک۔ تو جیسے ہم کنفرم کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ چالان نمبر کون سا ہے، تو وہ چالان نمبر لکھنے کے بعد اماؤنٹ آپ نے 1000 لکھا ہے، اور یہاں پہ جس ڈیٹ پہ آپ نے چالان پے کیا ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ رکھ کے کنفرم کریں گے۔ تو آپ نے چالان پے کروانے کے بعد ڈیٹ اور یہ کنفرم کریں گے ہم۔ پھر 6 نمبر پہ جو ہے وہ پرنٹ اپلیکیشن فارم، پھر یہاں پہ جو ہے وہ آپشن آ جائے گا پرنٹ کا۔ اب جیسے ہی ہم چالان کنفرم کریں گے یہاں پہ، تو اب 6 نمبر پہ ہمارے پاس آپشن آ جائے گا، یہاں پہ جو ہے وہ فارم پورا پرنٹ کا آپشن آ جائے گا، وہاں پہ ہم کلک کریں گے تو فارم پورا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس فارم کو پرنٹ آپ نے کروانا ہے، پھر وہ فارم اور ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے بھیجنا ہوگا یونیورسٹی کی ایڈریس پہ، جو ایڈورٹائزمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔